یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب، وقال تعالی ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کے حالات پہ جب نظر ڈالی جاتی ہے تو اسی دنیا میں کچھ لوگ بڑے مطمئن، بڑے خوش، بڑے پرسکون معلوم ہوتے ہیں، جو کہ بہت تھوڑے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اور ان کی پریشانیاں ایسی مسلسل ہیں کہ ان کی پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک پریشانی ابھی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ایک اور پہلے سے تیار ہوتی ہے، تو مسلسل پریشانیوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کچھ جو تھوڑے سے ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، ریٹ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے اتر رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کی زندگی میں بڑا سکون ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے غموں کا رونا ہی روتے رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب کبھی کوئی اللہ والا مل جائے تو اس سے بھی اسی کی دعا کراتے ہیں، پوچھتے ہیں تو اسی کے حل ہونے کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں۔ کوئی پیسے والا مل جائے تو اس سے بھی اسی مشکل سے نجات کی درخواست کرتے ہیں۔ کوئی بڑا عہدے دار مل جائے تو اس کے سامنے بھی یہی رونا روتے ہیں، بس ان کے سامنے اپنی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی زندگی اجیرن ہے، اور وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں، وہ اپنی جان سے بیزار ہیں، وہ اپنے گھر بار سے بیزار ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دنیا تو وہی ہے، یہ سکون سے ہیں وہ بے سکون ہیں، یہ خوش ہیں اور وہ ناخوش ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ یہی ہوگی، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، ان کے پاس پیسہ تھوڑا ہوگا، یہ غریب ہوں گے وہ امیر ہوں گے، ان کے تعلقات کسی ایم پی ایم این اے سے ہوں گے اور یہ بیچارے کسی کام کے نہیں، کسی سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دنیا کے لوگ یہی سمجھتے ہیں
کہ پیسے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسے جتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ پیسوں کی کمی پریشانیوں کی جڑ، یہ ہے ساری دنیا کے مسلمانوں اور کافروں اور سب کا ایک متفقہ نظریہ، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ ہے، یہ نظریہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا ہے، یہ نظریہ ہمارے ضعف ایمان کا نتیجہ ہے، یہ نظریہ ہمارے یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ یقین کی کمزوری نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم نے سارے مسائل کا حل پیسے کو سمجھ لیا، اور سارے مسائل کی جڑ غربت کو سمجھ لیا، اور بے روزگاری کو سمجھ لیا، اور اپنی مرضی کی حکومت کے نہ آنے کو سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نظریہ کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن نے دیا، جو ہمیں اللہ نے دیا، جو ہمیں قرآن نے دیا، جو نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی کمی اور کثرت سے حالات کا بننا بگڑنا ہے، اور مال کے آنے اور جانے سے حالات کا بننا بگڑنا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے پریشان کروں اس کی پریشانی کوئی ہٹا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ فلا کاشف، چاہے وہ قارون جتنا مالدار بھی ہو جائے گا نا، یہ ایسے ہی سسکتا رہے گا، روتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، پگھلتا رہے گا، گھلتا رہے گا، چاہے یہ قارون کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ امریکہ کا صدر کیوں نہ ہو جائے، یہ ایسے ہی سسکتا، پگھلتا اور روتا پیٹتا رہے گا۔ لیکن وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں اگر کسی کو اچھے حالات دوں، میں کسی کو سکون دوں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے سکون کو چھین نہیں سکتی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ مال ہونا نہ ہونا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، روزگار ہونا نہ ہونا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسے والوں سے تعلق ہونا نہ ہونا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور عہدے دار ہونا نہ ہونا، عہدے داروں سے تعلق ہونا نہ ہونا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ سکون دیتا ہے، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ بے سکونی دیتا ہے، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز پڑھتے تھے نا، تو فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو دے تو کون روک سکتا ہے، تو نہ دے تو کون دے سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ بنیاد ہے۔ ایمان کمزور ہو گئے، یقین کمزور ہو گئے، اسباب کو ہم نے ارباب بنا دیا، سبب کو ہم نے رب بنا دیا، مخلوق کو ہم نے خالق بنا دیا، مخلوق کو ہم نے خالق کا درجہ دے دیا۔ نہیں، مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے، مخلوق کے ارادے سے نہیں ہوتا، خالق کے ارادے سے ہوتا ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے عزت، ذلیل اللہ کرتا ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں بدنام کرنے والے؟ ملک اللہ دیتا ہے، کون ہے جو ملک دے اللہ کے سوا؟ اور ملک اللہ چھینتا ہے، کون ہے جو ملک چھینے جبکہ اللہ نہ چاہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں جو تم چاہو گے نا وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے اوپر اٹھائے، جس کو چاہے نیچے گرائے. تو پہلی بات ہمارے حالات کے بگڑنے اور بننے کا تعلق مال کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حالات ہے. پہلی بات. دوسری بات، پھر یہ حالات اللہ بگاڑتا کیوں ہے، بناتا کیوں ہے، بگاڑتا کیوں ہے؟ کوئی قانون بھی تو ہوگا نا، کوئی قانون بھی تو ہوگا. موٹر وے پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، کسی کو کھڑا کر کے اس سے چالان وصول کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کب بند ہوں گے موبائل. موٹر وے پہ گاڑیاں چل رہی ہیں نا، کسی کو کھڑا کر کے چالان کاٹ رہے ہیں اور کسی کو جانے دے رہے ہیں. قانون بھی ہے یا بس جس کے بارے میں موڈ خراب ہو گیا اس کو روک کے چالان کاٹ لیا، اور جس کے بارے میں موڈ ٹھیک ہے اس کو جانے دے دیا؟ ایسے تو نہیں ہے نا، ایسے تو نہیں ہے. کسی گاڑی کو جانے دے رہے ہیں، کسی گاڑی کو کھڑا کر رہے ہیں، کسی کو گاڑی سے اتار رہے ہیں اور کسی کے لیے چالان کاٹ رہے ہیں، کسی کی کاغذ چیک کر رہے ہیں، کسی کا NIC چیک کر رہے ہیں، کسی سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور کسی کو ایسے ہی جانے دے رہے ہیں. تو کوئی قانون تو ہے نا، بغیر قانون کے تو نہیں ہے. تو جب اس چھوٹے سے ملک پاکستان میں چالان قانون سے کٹتا ہے، بغیر قانون کے نہیں کٹتا، تو اتنے بڑے ملک جس کا بادشاہ کوئی وہ نہیں ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے، جو بھٹک جاتا ہے، جو بھول جاتا ہے، جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس سے بدگمانی ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب بھولتا بھی نہیں ہے، بھٹکتا بھی نہیں ہے. تو وہ بھی تو کسی قانون کے تحت کر رہا ہوگا. کسی کو خوشیاں دے رہا ہے، کسی کو غم دے رہا ہے، کسی کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو سکون دیا ہوا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. اس قانون کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے. مہنگائی ہو گئی، چلو جی حکومت کو گالیاں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو واپڈا والوں کو گالیاں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو علاقے کے MP MNA کو گالیاں. دکان پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آس پاس کے دکانداروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. رشتوں میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو رشتہ داروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. انہوں نے ہماری بچیوں پہ بندش کی ہوئی ہے، اس لیے ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے. یہ صرف اس لیے ہے کہ قانون سے ناواقفیت ہے، ضابطے سے ناواقفیت ہے. ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ دنیا میں رہنے والے لوگ دو کام کر لیں، ایمان اور تقوی، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پہ ایمان مضبوط رکھیں اور برائی کی زندگی سے بچیں، اگر یہ دو کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. مجال ہے کسی پریشانی کی؟ پریشانیاں نہیں آئیں گی. دوسری آیت
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد جو عورت دو کام کر لے، ایمان اور عمل صالح، ان دو کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ قسم کے درجے میں کلام کو قوت دے کے فرماتے ہیں میں اس کی زندگی ضرور اچھی کر دوں گا. عربی زبان میں جب تاکید کے لیے 3 حرف آ جائیں نا تو ان 3 حرفوں کی تاکید سے اتنی کلام میں قوت آ جاتی ہے جیسے قسم سے قوت آتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ لام بھی لے آئے اور 2 نون بھی لے آئے. اب ان 3 حروف کی وجہ سے کلام میں ایسی طاقت آ گئی ہے کہ گویا اللہ نے قسم کھا لی ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تم ایمان مضبوط کرو، اعمال اچھے کرو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری زندگی اچھی نہ کروں تو کہنا. اب اگر زندگی اچھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم میں فالٹ ہے، اللہ اپنی بات سے نہیں پھرا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ اپنی بات سے نہیں پھرا ہے، اللہ اپنی بات پہ آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اوفى بعہدہ واتقى. اللہ سے زیادہ وعدے کا وفا کرنے والا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا، اللہ سے زیادہ وعدے کو نبھانے والا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان، اچھے اعمال، ایمان اور تقوی، یہ زندگی گزار لو، دیکھو میں تمہاری زندگی میں سکون نہ لاؤں تو پھر کہنا. اور اگر تمہاری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، نافرمانی میں لت پت ہے، تو پھر یاد رکھو پھر اس کے لیے تمہارے غریب ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اور تمہاری مرضی کی حکومت کا نہ آنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے حالات کو بگاڑے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے، میرے دین سے، میری اطاعت سے، میری بندگی سے منہ موڑتے ہیں میں ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہوں. تنگ، اجیرن، مشکل، راستے نظر نہیں آتے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اپنے بھی پرائے لگتے ہیں، اتنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. زندگی سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، ایسی زندگی تنگ ہوتی ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں. تو اب یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون ماضی میں بھی نافذ تھا، آج بھی نافذ ہے، آئندہ بھی نافذ رہے گا. جب تک ہمارے اعمال نہیں بدلتے، جب تک ہماری زندگی سے نافرمانیاں نہیں نکلتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. پریشانیاں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں، پریشانیاں حکمرانوں کے لٹیرے ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، پریشانیاں حکمرانوں کے امانت دار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، پریشانیاں میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، میرے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. اگر میرے اعمال ٹھیک ہوتے زمین لوہے کی بن جاتی، آسمان تانبے کا بن جاتا، ایک قطرہ آسمان سے نہ برستا. خدائے پاک کی قسم اللہ پھر بھی میری زندگی کو پرسکون کرتا. زندگی کا سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی ماننے میں ہے، نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے، نبی کی اطاعت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں کئی قوموں کے واقعات سنائے. قرآن مجید میں کئی قوموں کے واقعات ہیں، افراد کے واقعات بھی ہیں، قوموں کے واقعات بھی ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک اپنا قانون بیان کیا نا، یوں کرو گے تو یوں کروں گا، یوں کرو گے تو یوں کروں گا. پھر اس کے بعد مثالیں دیں کہ دیکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، میں ایسے ہی کرتا رہا ہوں اور اب بھی ایسے ہی کروں گا اور قیامت تک ایسے ہی کروں گا.
تم ایسے بن جاؤ گے تو یوں کروں گا، ویسے بن جاؤ گے تو وہ کروں گا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا في البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں، حالانکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، لیکن اللہ کا لہجہ ایسا ہے کہ تمہیں سبق حاصل نہیں ہوا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنے مشہور واقعات تم نے سنے پڑھے لیکن تمہیں اس سے کوئی سبق ہی نہیں ملا. الم تر، تم نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے کیا حشر کیا قوم عاد کا جو اتنے طاقتور تھے کہ اتنے طاقتور بندے آج تک اللہ نے بنائے ہی نہیں. ہمیں اللہ نے ان کا علاقہ دکھایا، وادی احقاف، وہاں کے وہ رہنے والے تھے. ایک ایک آدمی 90 فٹ لمبا ہوتا تھا، 60 80 90 100 فٹ لمبے لوگ. صرف لمبائی نہیں تھی، چوڑائی بھی لمبائی کے حساب سے تھی. جیسے آج کل کا انسان 6 فٹ کا ہے تو اس کا سینہ 1 فٹ ہے، 1.5 فٹ ہے. تو وہ جو لمبے 90 فٹ تھے تو ان کا سینہ بھی کیا ہوگا آپ خود ہی سوچیں. سعودی عرب کے بارڈر سے جو یمن سے ملتا ہے، جو کہ یمن میں ہے وادی احقاف، اس کے بارڈر سے کوئی کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں سے قوم عاد کے ایک آدمی کا ڈھانچہ ملا ہے. یہ بھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے خود دیکھا. وہ اس کی جو ٹھوڑی تھی نا، ٹھوڑی، یہ چہرہ، یہ 21 فٹ کا تھا. یہ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ ہم نے بنائے ہی نہیں. تم نے دیکھا نہیں ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا. تو تم تو 6 فٹ کے ہو، تمہارے لیے تم پھر کس چیز پہ تم نازاں ہو کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اتنے بڑے بادشاہ کی تم حکم عدولیاں کرتے ہو اور ڈرتے نہیں ہو. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے دیکھا نہیں قوم سمود کا خدا نے کیا حشر کیا. آج سے 5000 سال پہلے، جب کہ کرش مشینیں بھی نہیں تھیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، بم بھی نہیں تھے. آج کل تو پہاڑ کو صاف کرنے کے لیے بم فٹ کر کے اس کو بلاسٹ کرتے ہیں جس سے پہاڑ ٹوٹتا ہے، یا کریش مشینوں کے ذریعے سے اسے کاٹا جاتا ہے. اس زمانے میں بم بھی نہیں تھے، کریش مشینیں بھی نہیں تھیں. اس زمانے میں 5000 سال پہلے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا ہے اور اس میں محلات بنائے ہیں، اور اتنے ٹیکنیک سے بنائے ہیں کہ دنیا جہاں میں آندھی آ جائے اس آندھی کا ان کے گھروں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا کہ قوم عاد کو ہلاک کیا تھا آگ نے، قوم عاد کو ہلاک کیا تھا ہوا نے. انہوں نے اپنی ٹیکنیک سے ایسے گھر بنائے کہ جس میں ہوا آ ہی نہ سکے، اس کا توڑ بنا لیا. جیسے آج کل زلزلہ پروف بلڈنگیں ہیں نا، ایسی بلڈنگ لوگوں نے بنائی ہیں جو زلزلہ پروف ہیں. زلزلہ اگر آئے، زمین اوپر نیچے ہو جائے تو اس بلڈنگ پہ فرق نہیں پڑے گا. ایسے قوم سمود نے ایسی بلڈنگیں بنائیں پہاڑوں کے اندر کہ جہاں آندھی کا اثر نہ پہنچے. 5000 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کے گھر اتنے عجیب ہیں کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی لیکن ان کے گھروں کو دیکھ کے حیرت ہوتی کہ یہ کیسے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کا بھی کیا حشر کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قرآن کا لہجہ غور کرنے کا ہے، قرآن کا انداز غور کرنے کا ہے. قرآن
یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جیسے وظیفے کے طور پہ پڑھا جائے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن نصیحت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ رہنمائی ہے۔ ہم نے قرآن کو رہنمائی کے انداز میں لیے ہی نہیں ہے، وظیفہ ہے۔ اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں عاد کا کیا حشر ہوا، سمود کا کیا حشر ہوا، اور فرعون کا کیا حشر ہوا؟ خدائی کا دعوے دار۔ خدائی کا دعویٰ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہر ایک کر لے گا کیا؟ یہ ٹرمپ اتنا پاگل ہے لیکن اب بھی اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، روز دھمکیاں دیتا ہے، نئی نئی دھمکیاں دیتا ہے، خدائی کا دعوے دار نہیں ہے، یہ بھی آسمان کے رب کو ماننے والا ہے۔ تو بتائیے اس شخص کے تکبر کا کیا عالم ہوگا جو کہتا تھا آسمان میں کوئی رب نہیں، میں ہی رب ہوں۔ اس کے تکبر کا کیا حال ہوگا؟ اس سے لوگ کتنا ڈرتے ہوں گے، اس کیسے لوگوں کو دبا کے رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا متکبر تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لیکن تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اس کا کیا حشر کیا۔ اچھا ان کا یہ برا حشر کیوں ہوا؟ عاد، سمود، فرعون، ان کا برا حشر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے اللہ کے حکم توڑے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بولیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے حکم توڑے تھے، اللہ نے انہیں توڑ دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم توڑے تھے، اللہ نے ان کی شان و شوکت توڑ دی۔ انہوں نے اللہ سے ٹکر لی تھی، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے فساد کی حد کر دی تھی۔ جب انہوں نے فساد کی حد کر دی پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، ان پہ اتارا تیرے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا۔ الفاظ دیکھیں کیسے طاقتور ہے، ان پہ برسا دیا تیرے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ ساری آیت بڑی خوفناک ہے، بڑی ڈراؤنی ہے، لیکن یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا یہ اس پوری آیت سے زیادہ ڈراؤنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اللہ آج بھی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان والے کرتوت کرے گا اس کا وہی اشر کرے گا۔ آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون فرعون کی روش چل رہا ہے، کون عاد کی روش چل رہا ہے، کون سمود کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ جو ان کے طریقے پہ آئے گا اللہ اس کا بھی یہی اشر کرے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مورچے بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، تکبر کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے حکم توڑنے والوں کو ڈرنا چاہیے، تنہائی میں چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں کو اللہ کے کوڑے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا کوڑا بڑا زبردست ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی پکڑ ایسی زبردست ہے، جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیو، زندگی کے خراب ہونے کا سبب مال کا گھٹ جانا نہیں، غربت کا آ جانا نہیں، فقر و فاقہ، بے روزگاری نہیں، زندگی کے حالات کے خراب ہو جانے کی وجہ زندگی کے گناہ ہیں۔ گناہوں کے چھوڑنے کو تقویٰ کہتے ہیں، جو تقویٰ کہتے ہیں نا گناہوں کے چھوڑنے کو، نظر سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، پاؤں سے گناہ نہ ہو، سوچ سے گناہ نہ ہو، پوری زندگی گناہوں سے پاک ہو، اور اگر کبھی شیطان کروا دے تو فوراً توبہ ہو۔ جتنے حالات ہمارے اس وقت خراب ہیں نا،
جتنے حالات ہمارے اس وقت خراب ہیں آج سے 5 سال پہلے اتنے نہیں تھے، اور جتنے حالات 2020 میں خراب تھے نا اتنے 15 میں خراب نہیں تھے۔ حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی کا ریشو بڑھ رہا ہے، نافرمانی کا ریشو بڑھ رہا ہے، نافرمانی کی کثرت ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، نماز میں کوتاہی کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، دل میں اوروں کا بغض لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نافرمانیاں تھیں، مگر یہ بھی کم تھیں، تھوڑی تھوڑی تھیں۔ محبت کا ماحول زیادہ تھا، نفرتیں کم تھیں، بخل نہیں تھا، سخاوت تھی، خدا کا خوف تھا۔ لوگ دو نمبری کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یار خدا پوچھے گا۔ لیکن جتنا زمانہ جدید ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنے ہم مادی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جب سے یہ موبائل ایجاد ہوا ہے نا، موبائل، اس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو سیاہ کر دیا ہے، اس نے ہمارے دل سیاہ کر دیے ہیں، نگاہیں ناپاک کر دی ہیں، کان ناپاک کر دیے ہیں، دل پلید کر دیے ہیں، شرم گاہیں داغدار کر دی ہیں، دامن داغدار کر دیے ہیں اس موبائل نے۔ پاکستان کے مخصوص بڑے بڑے شہروں میں سینما ہوتے تھے، سینما گھر، ایک سینما ہوتا تھا پورے شہر میں۔ بڑے شہر جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، ایسے بڑے بڑے شہروں میں 2 3 4 ہوتے تھے سینما۔ جس کسی کو منہ کالا کرنا ہوتا تھا تو وہاں چلا جاتا تھا، 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی، ٹکٹ لیتا تھا اور جا کے فلم دیکھتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ لیکن اگر اس کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا تھا معاشرے میں۔ ہر آدمی سمجھتا تھا اوہ یہ فلم دیکھتا ہے، یہ تو بہت گندا آدمی ہے، تو بڑا خبیث آدمی ہے یہ تو۔ لیکن اس موبائل نے آسان کر دیا، وہ جو سینماؤں میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا وہ ان موبائلوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں پیسے دینے پڑتے تھے، یہاں مفت میں ساری رات دیکھ سکتے ہیں، سارا سال دیکھ سکتے ہیں، سارا مہینہ دیکھ سکتے ہیں۔ ساری رات نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، پوری رات 2 بجے تک، 4 بجے تک۔ ہاں نیند سے جب گرے جاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، لیکن اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، کہاں سے کیا کیا آیا ہے۔ تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ دینداروں نے بھی اپنے گھروں میں ہر فرد کو الگ الگ موبائل دیا ہوا ہے، بیوی کو الگ، بیٹی کو الگ، بیٹے کو الگ، بہو کو الگ۔ 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں بیٹیوں کے پاس الگ موبائل ہیں، الگ سمیں ہیں، الگ اس میں گروپس ہیں، اور سب نے اس پہ سیکیورٹی کوڈ لگائے ہوئے ہیں۔ باپ نہیں جان سکتا کہ میرے بیٹے کے موبائل میں کیا ہے، ماں نہیں جان سکتی کہ بیٹی کے موبائل میں کیا ہے۔ یہ انتہا ہے، بے دینی کی انتہا ہے، اور یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ خدا کی طرف سے پتھر برس جائیں، انگارے برس جائیں، فرشتے کی چیخ سے سب کے کلیجے کاٹ دیے جائیں، تو پتہ نہیں کیسے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ یہ مدینے والے کی دعائیں ہیں جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے مسجد اجابہ جہاں بنی ہوئی ہے، مسجد اجابہ، مدینے میں ایک مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تھی، پھر لمبا سجدہ کیا تھا اور دعا مانگی تھی۔ صحابہ ڈر گئے تھے کہ حضور کہیں دنیا سے چلے تو نہیں گئے، لیکن حضور نے لمبے سجدے میں اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کر دینا،
جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں، میری امت کو ہلاک نہ کر دینا۔ اے اللہ میری امت پہ کوئی ایسا ظالم نہ مسلط کر دینا کہ جو ان کو ختم کر دے۔ اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، پھر آپ نے فرمایا اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر لی ہیں، تیسری قبول نہیں کی۔ یہ تو قبول کر لی کہ کوئی ظالم مسلط ہو اور ان کو ہلاک کر دے، اللہ ایسا مسلط نہیں ہونے دے گا، اور اللہ گناہوں کی وجہ سے میری امت کو ہلاک بھی نہیں کر دے گا، بلکہ یہ باقی رہیں گے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے رہیں گے لیکن یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور تیسری جو دعا تھی کہ آپس میں ان کے اختلاف نہ ہو، یہ اللہ نے نہیں قبول کی۔ یہ تو حضور کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم زمینوں میں دھنسائے نہیں جا رہے، یہ حضور کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ پتھر نہیں برس رہے، یہ حضور کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے انگارے نہیں برس رہے، سور اور بندر نہیں بن رہے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پہ آگ کے انگارے برسا دیے، لیکن اس امت نے سارے جرائم جمع کر لیے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ پکڑ نہیں آ رہی جو ان پہ آئی تھی۔ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو بھائیو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ تیار ہیں؟ اپنی زندگی میں چیک کریں کہاں کہاں ہم اپنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اتنے بھی گناہ کر لے کہ ساری دنیا اس کے گناہوں سے لت پت اور ناپاک اور پلید ہو جائے، اللہ اسے اشتہاری مجرم نہیں بناتے، اللہ اسے بدنام زمانہ نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تجھ سے ہو گئے نا، اب ایک دفعہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ، سارا ہی معاف نہ کر دوں تو کہنا، اللہ سب معاف کر دیتا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ یہ آپ سن رہے ہیں، یہ سارے اللہ پاک انعامات گنوا رہے ہیں، یہ بھی دوں گا، 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 یہ اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں، یہ ان کے لیے نہیں فرما رہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ ان کے لیے نہیں فرما رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں تبلیغ کے کام کے لیے وقف کر دی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہیں، یہ ان کو نہیں فرما رہے کہ جن کے سارے بچے علماء ہیں، سارے بچے حافظ ہیں، یہ ان کو نہیں فرما رہے جن کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی، بلکہ یہ ان کو فرما رہے ہیں جنہوں نے زندگی گناہوں میں برباد کر دی ہے، ان کو فرما رہے ہیں تو معافی مانگو گے نا، یہ انعام بھی دوں گا، 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 یہ سارے انعام دوں گا اگر تم نے مجھ سے معافی مانگی۔ ہمارے ہاں جو انعامات تقسیم ہوتے ہیں وہ پوزیشن ہولڈروں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، پہلے نمبر پہ آیا ہے، اس کو بھائی انعام دے دو۔ اس سے نچلے درجے کا انعام، بھائی یہ سیکنڈ پوزیشن آیا ہے، یہ اس کو انعام۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آیا ہے، چلو چھوٹا موٹا انعام اس کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں انعامات دیے جاتے ہیں اچھی کارکردگی والوں کو، پوزیشن ہولڈروں کو۔ اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اللہ اچھی کارکردگی والوں کو تو دیتا ہی ہے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جنہوں نے پرچے میں کچھ نہیں لکھا اور آخر میں آ کے معافی مانگ لی۔ کبھی دیکھا ایسا کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھا، ایک حرف بھی نہیں لکھا، خالی پیپر چھوڑ کے آ کے کہا بس میں نے سارا سال پڑھائی نہیں کی اس لیے میں پیپر خالی چھوڑ کے آیا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 100/100۔ ایسا کریم کوئی دیکھا؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا
اس کا ترجمہ پڑھنا بڑا مزہ آئے گا. یہ سورہ نون کی آیتیں ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ انعامات گنوا کے آگے کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب بھی تم نہیں آتے؟ کچھ نہیں کیا تم نے، سارا غلط کیا ہے، پھر بھی انعامات دینے کے لیے تیار ہوں، ایک دفعہ جھک جاؤ. پھر بھی نہیں آ رہے. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظروں میں اللہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو بنایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. یہ اپنی عظمت اللہ بتا رہا ہے، اتنا بڑا ہوں پھر بھی تم میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ توبہ کر لیں ہم سب اور یہ نیت کر لیں اب کہ اب ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، اپنی ذات سے بھی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے گھر کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنا ہے، اپنے محلے علاقے ساری دھرتی کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنا ہے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ بچیں گے نا گناہوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.